بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المدارس آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ بیٹا کلاس ششم کی جو ہے ہم سبق نمبر 12 سائنس کے کرشمے، ٹھیک ہے، سبق نمبر 12 سائنس کے کرشمے جو ہے ہم اس کا جو ہے یہ کام شروع کریں گے آج۔ سب سے پہلے جو ہے لیسن کو پڑھنے سے پہلے جو ہے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ ہے پیچیدہ، یہ دیکھیں اس کے معنی ہے پھر اعراب ہے۔ جب ہم اعراب لکھا ہے تو ہم نے دوبارہ اس لفظ کو جو ہے وہ ادھر لکھ کے پھر اس پر جو ہے وہ اعراب لگائے ہیں۔ اسی طرح ہے بیش بہا، قیمتی، مرہون منت، احسان مند، سربستہ راز، چھپا ہوا راز، صعوبت، مصیبت، تسخیر، قابو پانا، چشم پوشی، چھپانا، شعور، عقل، سمجھ۔ اس کے بعد ہے جی محو ہو جانا، کھو جانا، بندوبست، انتظام، گوشے، کنارے، وبائی، پھیلنے والی، پرآسائش، سہولتیں، ہلاکت خیز، تباہ کرنے والا۔ بیٹا یہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ سمجھانے کے لیے جو ہے وہ جملے بنائے گئے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ان الفاظ کے ساتھ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں یا لیسن کے حساب سے جو آپ کو اس سے بہتر جملے جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیسن ہے ہمارا جی سائنس کے کرشمے، کلاس سیشن جو ہے وہ یعنی سائنس کے کرشمے، جس میں کہتے ہیں ایک حیرت انگیز حضرات جس پہ ہم کہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، تو اس لیے اس کو جو ہے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد پڑھتے ہیں۔ بچوں کو سائنس کی ترقی اور اہمیت سے آگاہ کرنا، بچوں کو سائنسی ترقی کے ارتقاء کے بارے میں بتانا، بچوں کو چند معروف سائنسی ایجادات سے متعارف کرانا، بچوں کو سائنسی ایجادات کے مثبت اور منفی استعمال سے روشناس کرانا، یعنی پہچان کرانا کہ جس طرح ہر چیز کے اچھی اور بری پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سائنس کے بھی کچھ جو ہے وہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے منفی استعمال سے انسانیت کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ لیکن مشکل الفاظ کے معنی یہ خاص الفاظ ہے، یہ ہم نے ابھی کیے ہیں۔ پیچیدہ، بیش بہا، مشکل، بیش بہا، قیمتی، مرہون منت، احسان مند، سربستہ راز، چھپا ہوا راز، صعوبت، مصیبت، تسخیر، کسی چیز پہ قابو پانا، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند، ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا، زمین کے سربستہ راز سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی۔ یعنی زمین میں جو چھپے ہوئے راز تھے اس کے بعد انسان نے دوسرے سے اپنی زمین کو تسخیر کرنے کے بعد اس کے رازوں سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس نے چاند تک پہنچنے کی کوشش، رسائی حاصل کی، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اور آج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ ان کو تسخیر کر چکا ہے، اور کچھ کو سیارے جو ہیں ہمارے نظام شمسی میں جتنے بھی سیارے ہیں ان کے بارے میں ریسرچز چل رہی ہیں، ان کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا۔
جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے۔ محو ادھر جو ہے، محو کے جو ہے ہم نے ادھر کیا کھو جانا، تو ادھر جو ہے محو کے دو معنی ہیں، یہ متشابہ الفاظ میں بیٹے چلے جائیں گے۔ محو کے دو معنوں میں ہم لیں گے، محو جو ہوتا ہے مصروف بھی ہوتا ہے اور کھو جانا بھی ہوتا ہے۔ محو ہو جانا، یادیں گم ہو جانا، کسی چیز سے مٹ جانا، محو ہو جانا، لیکن محو جو ہے یہ اس میں مصروف بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ دریافت کیا، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ چیز دریافت ہوئی، وہ کیا تھی؟ پہیہ۔ پہیہ دریافت کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ یعنی پہلے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے اس کو اتنے زیادہ دن مہینے لگ جاتے تھے، لیکن اب مہینوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں آ گیا۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا، صعوبتوں یعنی مصیبتوں کا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ یعنی سائنس کے جو فائدے ہیں پوری دنیا میں سائنس جو ہے اس کے جو فائدے ہمیں ملے ہیں، پوری دنیا اس چیز کا اقرار کرتی ہے۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی، یعنی ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، جلدی بات کرنا، یہ انسان کی ہمیشہ سے کیا رہی ہے؟ دلی آرزو رہی ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا، یعنی اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان سب سے پہلے کیا استعمال کرتا تھا؟ کبوتر کو۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا، لیکن اب ٹیلی فون اور ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں یعنی چند لمحوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے۔ یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا۔ سائنسی ایجادات میں ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ اس نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں۔ ان آلات کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پرآسائش ہوئی ہے۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دارومدار بجلی ہی پر ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید گرمی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنس کی ہی بدولت ممکن ہوا۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا اور بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق یعنی درپیش خطرات کو کم سے کم کر دیا۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پہ قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی۔ یہ دیکھیں بیٹا، ہر شعبے کو لے کے
اس لیسن میں بتایا جا رہا ہے کہ اس شعبے میں انسان نے اتنی ترقی کی، اس شعبے میں انسان نے اتنی ترقی کی۔ اب بات کر رہے ہیں وہ کھیتی باڑی کی، ٹھیک ہے۔ کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہے، لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجاد نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈالا ہو، یعنی حیرت میں ڈال رکھا ہے کہ وہ ایسے ہر وقت حیران ہوتا رہتا ہے کہ کمپیوٹر پہ اتنے سارے کام اتنی جلدی ہو جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ سائنسی ایجادات انسانی زندگی کو بہت زیادہ پر آرام دہ اور پر آسائش بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی یعنی اس کی کم عقل جو ہے، اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ہلاکت خیز اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ بیٹا یہ میں نے آپ کو ایک ماڈل ریڈنگ جو ہے وہ کر کے دکھائی، آپ اس کی ریڈنگ کریں گے، الفاظ معنی یاد کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی اس کے علاوہ اور بھی آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کسی مشکل معنی کا آپ کو سمجھ نہ آئے تو جملے جو آپ کو بنائے گئے ہیں وہ ایک مثال کے طور پر بنائے گئے ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے یہ آپ جو ہے یہ کام اس کی ریڈنگ کو کمپلیٹ کریں گے، اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے۔ مشکل الفاظ کی جن کی سمجھ نہیں آئی ویڈیو آپ روکیں گے، دوبارہ اس کو سنیں اور پھر آپ نے اپنی جو ہے وہ اسی طرح آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ جو ہے وہ الفاظ معنی جو ہے وہ لکھنے ہیں خوبصورتی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے تو آپ لغت سے ڈھونڈ کے اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔